اللہ 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 اللہ۔ ایک بات ذرا توجہ فرمائیں اور اس کو جو ہے خامد حضرات ذرا توجہ سے سنیں کہ جب کسی بندے کی کوئی سفارش کر دیتا ہے اور سفارش کرنے والا قریبی ہوتا ہے تو پھر بندہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا سفارش ماں کر دے بچہ مان لیتا ہے، بہن کر دے مان لیتا ہے۔ اب سوچئے اگر کسی کا والد اس کو سفارش کر دے بیٹا بات مان لو وہ مان لیتا ہے۔ اچھا ذرا اور سوچئے اگر کسی کے پیر و مرشد اس کو سفارش کر دیں کہ یہ بات ایسے کر لو اور بات بھی اتنی بڑی نہ ہو تو وہ بندہ یقیناً بات کو مان لے گا۔ انہوں نے سفارش کر دی۔ اب ذرا اور سنیے اگر کسی کو موقع ملے دل پر خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی سفارش کر دیں تو یقیناً وہ اس کا خیال کرے گا میرے آقا نے فرمایا میں اس پر عمل کر لوں۔ ارے نہیں، اس سے بڑی بات کرنی ہے اور آپ کو آج ایک بات سمجھانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سفارش کی کن کی عورتوں کی اس لیے کہ یہ کمزور ہوتی ہیں۔ خاوند کے مقابلے میں پروردگار نے کمزور کی سائیڈ لی، کمزور کا خیال رکھا۔ وہ کمزوروں کا پروردگار اتنا خیال کرنے والا ہے، چنانچہ قرآن پاک کی آیت میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے خاوندو تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز کی زندگی گزارو۔ تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے ان دو لفظوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی سفارش کی خاوند کو کہ اے خاوند تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزار۔ لہذا مفسرین نے لکھا جو دنیا میں اللہ کی سفارش پر عمل کرے گا قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے، فرمائیں گے میرے بندے میں نے سفارش کی تھی تو نے اس کا لحاظ رکھا، چل میں تیرا حساب نہیں لیتا، آج تجھے میں جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی سفارش کا دنیا میں خیال نہیں رکھے گا پھر جب اللہ کے پاس پہنچے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو نے میری سفارش نہیں مانی تھی، اب ذرا میں تیرا حساب ٹھیک طریقے سے لیتا ہوں۔ چنانچہ خاوند پکڑے کھڑا ہوگا، زنجیریں بندھی ہوئی ہوں گی اور ایک ایک بات کا حساب دینا پڑ جائے گا۔ سوچئے تو صحیح پھر انسان کا کیا بنے گا۔ لہذا دل چاہتا ہے بیڈ روم کے اندر یا انسان گھر میں جہاں داخل ہوتا ہے سامنے قرآن مجید کے ان دو لفظوں کو موٹا کر کے لکھوا دینا چاہیے اور فریم میں سجا دینا چاہیے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عاشروہن یہ معاشرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ اچھی معاشرت رکھو۔ اچھی معاشرت کہتے ہیں درگزر کے ساتھ معاملہ کرنا، محبت و پیار کے ساتھ کسی کو اپنے پاس رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سفارش فرمائی بیویوں کی جانبداری فرماتے ہوئے اے خامدو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی سفارش کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنی بیویوں کے ساتھ الفت و محبت کی زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی سفارش اپنی جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے آخری وقت میں جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے سفارش فرمائی، وصیت فرمائی۔ سنا ہے وصیت پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کم ہو گئی تھی میں اپنے کان آپ کے منہ مبارک کے قریب کر کے ہوئی تو میں نے سنا نبی علیہ السلام اس وقت فرما رہے تھے اپنی امت کو آخری وصیت کر رہے تھے، فرمایا التوحید التوحید، توحید پہ جمے رہنا۔ اور دوسری بات فرمائی وما ملکت ایمانکم، اپنی بیوی اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی جیسے انسان تقریر کرنے کے بعد اپنا آخری مدعا بتا دیتا ہے، نچوڑ بتا دیتا ہے، گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کی تعلیمات کا نچوڑ اپنے آخری لمحے میں اپنی امت کو پہنچا دیا۔ اور وہ نچوڑ کیا تھا کہ توحید پہ پکے رہنا۔ اور دوسری بات فرمائی بیوی اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ نبی علیہ السلام کی وصیت ہے۔ لہذا خامدوں کو چاہیے ذرا ہوش کے کانوں سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سفارش فرمائی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ لہذا چاہیے
کہ نبی علیہ السلام کی وصیت پر بھی عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی سفارش پر بھی عمل کریں، اور گھروں کے اندر ہم نیکی کی زندگی گزاریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی برکتیں ہوں گی۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے، فرمانے لگے ایک مرتبہ بڑھاپے کی آخری یعنی وفات سے 1 سال پہلے کی بات ہے، فرمانے لگے میں وضو کر رہا تھا، بیوی مجھے پانی ڈال رہی تھی، وضو کرنے میں میری مدد کر رہی تھی، ایک مرتبہ پانی ڈالنے میں ذرا سا کوئی کوتاہی ہوئی کہ وہ توجہ کہیں اور تھی تو میں نے اسے ڈانٹ دیا، وہ خاموشی ہو گئی، صبر کر لیا، آگے سے ایک لفظ اس سے نہیں بولا۔ میں وضو کر کے جب مسجد میں نماز کے لیے چلا، راستے میں یہ آیت میرے دل میں آئی کہ اللہ تعالیٰ تو سفارش کرتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور میرا یہ حال ہے کہ بیوی نے پانی ڈالنے میں تھوڑی سی دیر کر دی، میں نے اس کو جھڑکی دے دی، اب میں نے بیوی کا دل توڑا، وہ تو صابرہ شاکرہ ہے، آگے سے ایک لفظ نہیں بولی، مگر میں نے تو جھڑکی پلا کے دل توڑا۔ اگر میں نے بیوی کا دل توڑا، رب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو رب میری نمازیں کیسے قبول کرے گا؟ میں کیسے امامت کے مصلے پہ کھڑا ہوں گا؟ فرماتے ہیں جماعت ہونے میں وقت قریب تھا، میں نے کہا میں آ کے نماز پڑھاتا ہوں، انتظار کرو۔ پھر واپس گھر گیا، جا کر اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، معمولی بات پہ میں نے ڈانٹ پلا دی۔ بیوی تو پہلے ہی معاف کر چکی تھی، اس نے مسکرا کے کہا میں تو اس بات کو بھول ہی گئی تھی، میں نے معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں مسجد میں آیا، سب امامت کے مصلے پہ قدم رکھا، اب میری عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی۔ سوچئے ہمارے مشائخ تو گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی پیار والی، محبت والی، درگزر والی زندگی گزارتے تھے۔ آج ہم حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، دیندار بھی کہلاتے ہیں، مگر گھروں کے اندر کیسی زندگی گزارتے ہیں کہ گھر کو لوگوں کے لیے جہنم کی طرح بنا رکھا ہے۔ پتہ نہیں قیامت کے دن ہماری بخشش کیسے ہوگی۔ پروردگار ہمیں سمجھ عطا فرمائے، جو غلطیاں کر چکے اللہ معاف فرما دے۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، اگر آج تک ہم نے زیادہ جو ہے غلطیاں کی ہیں اور اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، اب اس کی مکافات یہ ہے اب اس کو پہلے سے زیادہ پیار دیں، جتنا حق ہے اس سے بھی زیادہ پیار دیں، تاکہ وہ خوش ہو کر ہمیں دعائیں دے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ